بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی نسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم اپنی رمضان سیریز تربیہ کی جاری رکھ رہے ہیں۔ اس کا تیسرا حصہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے رمضان کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک عزم کیا ہے اور دوسروں کے لیے رمضان خوبصورت بنانے کے لیے صدقہ، زکوٰۃ اور دوسروں کے کام آنے کا عزم کیا، اسی طرح سے لعلکم تتقون و لعلکم تشکرون، یہ دو بڑے ہدف ہیں رمضان کے، ان کو حاصل کرنے کے لیے اس میں آج ہم بات کریں گے لعلکم تشکرون، کہ ہم شکر گزار کیسے بنیں۔ اور رمضان مہینہ ہے اسی بات کا کہ فوکس ہم کریں۔ بہت سی باتیں ہم کر سکتے ہیں، اس لیے پہلے ویڈیوز میں بھی کوشش کی کہ آپ کو فوکس کرایا جائے کہ آپ عملاً کیا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا رمضان خوبصورت ہو جائے، دوسروں کے لیے خوبصورت ہو جائے۔ تو اس لیے آج بھی ہم فوکس کی بات کریں گے۔ شکر کرنے کے لیے لامحدود نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تم عاجز آ جاؤ گے، نہیں شمار کر سکتے۔ لیکن ہم فوکس کریں کن نعمتوں پہ ہم شکر کریں، خاص کر رمضان کی روشنی میں۔ تو سب سے بڑا اور سب سے عظیم جو ہمارے اوپر احسان اور سب سے بڑی نعمت ہمارے اوپر رمضان کے مہینے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، آپ کو خود رہنمائی فرما رہے ہیں کہ کس چیز کا سب سے زیادہ شکر کرنا ہے۔ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا نزول یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطف و انعام۔ تو اس کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیوں شکر اس کا ادا کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ھدی للناس ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ھدی للمتقین، ادھر فرما رہے ہیں ھدی للناس۔ ھدی للناس میں کہ عموماً سارے عالم کے انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے، جس کے کانوں میں قرآن کی آواز اور قرآن کا نور اس کے کانوں میں پڑے، جو اس کے دل میں اترے، اس کے دل کے تاروں کو چھیڑے بغیر نہیں رہتا۔ ہر انسان کے دل کے تاروں کو قرآن ضرور چھیڑتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو رد کر دیتا ہے اور کوئی اس نور کو اپنے سینے میں لے آتا ہے۔ تو قرآن سارے عالم کے لیے عموماً ہدایت ہے اور متقین کے لیے خصوصاً ہدایت ہے۔ اور پھر بات آ رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تقوی بڑھانے کے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ قرآن کے رموز اور قرآن کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں اور قرآن کی ہدایت تمہیں گہری طور پہ، خصوصی طور پہ حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے تقوی بناؤ، تقوی بڑھاؤ، اسی لیے رمضان بھیجا گیا کہ متقی بھی بنو، شکر گزار بھی بنو، قرآن کا شکر ادا کرو، یعنی قرآن کی نعمت جو اللہ نے نازل کی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ کیسے؟ کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، کہ یہ کھول کھول کے بیان اس میں ہیں، اس میں بینات ہیں، اس میں وضاحتیں ہیں کہ ہدایت کی، اور یہ فرقان ہے اچھے برے کی تمیز کرنے کے لیے، صحیح غلط کی، حق اور باطل کی، ایمان اور کفر۔ یہ قرآن اس کی کسوٹی ہے، قرآن اس کا فرقان ہے۔ تو اس کو اپنی زندگی کا دستور اور فرقان بناؤ، اسی سے تمیز کرو کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ قرآن بتائے گا ہمیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، قرآن بتائے گا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، قرآن بتائے گا۔ اسی سے اس کو فرقان بنانا، اس کو اپنے، اس کی بینات کو، اس کی ہدایت کو اپنے زندگی کا دستور بنانا، یہی اس کا شکر ہے، اس نعمت کا شکر ہے۔ اور یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل ہوا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ کائنات کا سب سے عظیم سانحہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن نازل ہوا۔ یہ سب سے خوبصورت ترین اور سب سے عظیم اللہ کا احسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ تو ہم قرآن اسی وجہ سے اس کا شکر ہم رمضان میں ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمیں بھوکا رکھا جاتا ہے، کہ کھانے کی نعمت، رزق کی نعمت، پینے کی نعمت، اس کا ہم شکر ادا کرنے والے بنے، ہمارے بچے شکر ادا کرنے والے بنے، گھر بار اور اہل و عیال، رشتہ دار، پڑوسی، یہ نعمتیں اللہ کی، ان کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ محبتیں جو ہمیں ملتی ہیں، ان محبتوں کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی بات کریں۔ بچے نے روزہ رکھا، بیٹا کیسا رہا، بیٹی
کیسا رہا، کیا محسوس کیا، کیسا دل فیل کر رہا ہے، اور اس سے کیا احساسات ہوئے، بات کریں، پھر آگے رخ پھیریں اس طرف کہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں. اس وقت غزہ میں لوگ ہیں جو گھاس کھا کے افطار کر رہے ہیں اور کیچڑ کا پانی پی کے افطار کر رہے ہیں. تو ہم اپنی نعمتوں کا شکر بھی نہ کریں، ہم کھانا پھینکیں، ضائع کریں، نہیں، ایسا نہ ہو. ناک منہ چڑھائیں کہ یہ پسند ہے، یہ نہیں پسند ہے، ہمیں صرف پیزا چاہیے، ہمیں صرف برگر چاہیے. تو نہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا سیکھیں اور اس کی بات کریں اپنے بچوں سے. اسی طرح سے باقی نعمتوں کی بھی بات کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور اس کا شکر کیسے کرنا ہے. دیکھیں، تربیت کسی کے اندر کوئی چیز گھسانے کا نام نہیں ہے، لیکچر کر کر کے، یہ تربیت نہیں ہے. تربیت ہے اپنے بچوں کے ساتھ ایک، یعنی ان خوبصورت تجربات سے گزرنا، اور پھر جو احساسات اور اس میں اثرات ان کے دل پہ پڑے اس کے بارے میں ان سے بات کرنا کہ ان کے اندر کیا بات آئی، وہ اپنے بات کا اظہار کریں کہ میرے دل میں ایسا محسوس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے صحابہ اکرام سے، کیف اصبحت یا حارثہ، کیسے صبح کی، پھر وہ اپنے حالات بتاتے تھے. ہم بھی اپنے بچوں سے اس طرح سے بات کریں، اور یہ بات ہم یاد رکھیں کہ صرف اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا بلکہ اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ سکھایا گیا کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے حقیقتاً اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو کون لوگ؟ وہ لوگ جو آپ کے گھر میں آپ کے لیے سحری بنا رہے ہیں، جو آپ کے لیے افطاری بنا رہے ہیں، جو گھنٹے 1.5 گھنٹے پہلے اٹھ کے آپ کے لیے پراٹھے بنا رہے ہیں، یا جو کچھ بھی تیار کر رہے ہیں، اور جب کہ آپ قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ کچن کی گرمی میں کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں، اور ان کے شکریہ ادا کرنے میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں. جو برتن وہ دھو رہے ہیں جس میں ہم نے افطاری کی، ہم بھی برتن دھو لیں. جو کپڑے وہ دھو رہے ہیں جس میں ہم جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، تو ان کپڑوں کو دھونے میں بھی ہم بھی ہاتھ بٹا سکتے ہیں. اس میں کسی کی شان میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی شان کو بڑھائے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سنت پہ چلیں اور ہمیں اس کے انوار و برکات، اس کی رحمتیں نہ ملتی چلی جائیں. تو اس وجہ سے ہم خود کریں، مرد حضرات کریں، اپنے بیٹوں سے بھی کرائیں. ورنہ عام طور سے گھروں میں دیکھا جاتا ہے بیٹیاں تو ماؤں کی ہیلپ کر رہی ہیں، بیٹے جو ہیں اس سے بالکل بیزار ہیں. تو بیٹوں کو بھی اس میں لگائیں، خود لگیں گے تو بیٹے، ورنہ وہ دیکھتے ہیں ابا تو کرتا نہیں تو پھر میں کیوں کروں. تو یہ تربیت پھر نہیں ہو سکتی. تربیت نام ہے خود ان تجربات سے ان کے ساتھ گزرنے کا، اور پھر اس کے بارے میں ان سے مذاکرہ کرنے کا. اب اسی طرح سے ہم ایک کس کا اور شکر ادا کریں؟ جو ہمارے پھل والے، سبزی والے لے کر منڈی سے سامان لے کر لا کے سجا رہے ہیں، ہمارے لیے کتنا چمکا کے ہمیں بیچ رہے ہیں، اور ہمارے سودا سلف والے ساری جگہ سے مال جمع کر کے ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں کہ ہم اپنا رزق وہاں سے اٹھا لیں. تو ان کا شکریہ ہم نے کبھی ادا کیا؟ کتنی محنت کر رہے ہیں ہمارے لیے. دیکھیں، لوگوں کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے کہ دیکھیں کہ سبزی والوں کو، پھل والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے ریٹ بڑھا دیے، دیکھو یہ ظلم ہے. اس سے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں تو دیکھیں اس کا دل کیسے نرم ہوگا. تو وہ بھی کہے گا کہ میری بھی کوئی قدر کرنے والا ہے. تو یہ ایک چیز ہم کوشش کر لیں. پھر ایک کام کریں کہ خود بھی اور بچوں سے بھی ہم خط لکھوائیں کسی ایک شخص کے نام جس نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا، جس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے. ٹیچر کے نام ہو جائے. ہمیں تو اللہ کے فضل سے میں آپ کو دکھاؤں کہ اتنے بڑا سٹیش ہے میرے پاس کارڈز کا اور لیٹرز کا، میرے تو ہر بار آنسو نکل آتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کام ہی ایسا دیا ہے بچوں کے ساتھ کام کرنے کا کہ بچے تو دل سے پھر وہ لکھ کے بھیجتے ہیں، تو ہمارے دل سے بھی ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. تو اس لیے ایک خط آپ بھی لکھیں، اور خط لکھیں، واٹس ایپ میسج نہیں، خط لکھ کے بھیجیں. اس میں جو آپ کو انوار محسوس ہوں گے اور جس کو، جو پڑھنے والے کو اس کے انوار محسوس ہوں گے، تو آپ یقین جانیں ایسا مزہ آئے گا اس میں جو آپ کو شاید پہلے کبھی نہ آیا اگر آپ نے کبھی کسی کو خط نہیں لکھا. اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو خط نہیں لکھا ہوگا. تو کسی کو ایک شکریہ کا خط ضرور لکھ دیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ہم شکر کریں. اس رمضان کو اپنے لیے بہترین بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.